السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے کل تک 26 پارے مکمل ہو چکے تھے، 27واں پارہ ہمیں پڑھنا تھا، اور ہماری پلاننگ تھی کہ ہم 29ویں روزے کو اللہ کے حکم سے قرآن مکمل کر لیں گے۔ تو ہم 27واں اور 28واں پارہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 27واں بھی پڑھیں گے، اور 28واں جو رات کو ہمارا وقت ہے اس پہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو، اور 29واں پارہ اور 30واں پارہ ہم کل انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ تو ہم 28واں پارہ آج شروع کریں گے، افطار سے پہلے اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ جاریات پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا رب مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گنہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں، جس پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے یہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، تو جنہوں نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوط کی قوم پہ جا رہے ہیں ان پہ عذاب برسانے، کیونکہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر اور مردوں سے جسمانی تعلقات بناتے تھے، جو یہ انہوں نے بہت غلط کام شروع کیا تھا۔ نشان کر دیے گئے ہیں، تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا ہے۔ اللہ کی یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی عذاب کی بات آ رہی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر مومن ہوا کرتے تھے اللہ نے انہیں نکال لیا ہے، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی ملامت کے قابل کرتا تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی اور جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت کا فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے 2 قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر چیز کی 2 قسمیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اسی کی طرف تم کو کھلا راستہ بتانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو کھلا راستہ بتانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کی اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں، بلکہ یہ شریر لوگ ہیں۔ تو ان سے اعراض کرو، ان سے دوری اختیار کر لو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں روزی کمانے، میں نے تمہیں کام کاج کرنے، میں نے تمہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے روزی نہیں چاہتا، میں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی تو روزی دینے والا زوراور اور مضبوط ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے، جلدی نہیں مانگنا چاہیے کہ عذاب لے آؤ۔ جس دن کا ان اللہ کے نہ ماننے والوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ اب ہم سورۃ طور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور پہاڑ کی قسم کہ کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ پنوں میں، اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی، اور ابلتے ہوئے دریا کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپ آ کر، اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جو باطل کے خوض میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل کر لے جائیں گے، یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو کیا
تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا ساتھی بنا دیں گے۔ یہاں اللہ جنت والوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس کے پینے سے نہ بے جھک ہوگی نہ گناہ کی بات۔ وہاں پر شراب بھی ملے گی، لیکن اس شراب سے گناہ نہیں ہوگا، اس شراب سے آپ کو نشہ نہیں ہوگا، گندگی نہیں ہوگی اس شراب میں، اور نہ گناہ کی بات۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی، ان کے آس پاس پھریں گے، ان کے لیے غلام ہوں گے، خدمتگار ہوں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے موتی، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ سب جنتی ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپس میں باتیں کیا کریں گے۔ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے ہو۔ کیا اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حادثوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ کیا اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن خود سے بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں کے دروغہ ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن آتے ہیں؟ تو جو سن آتا ہے وہ کھلی سند دکھائے۔ کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، اے پیغمبر کیا تم ان سے بدلہ مانگتے ہو کہ ان پر جرمانے کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر جو تم انہیں حق کی بات بتا رہے ہو، کیا تم ان سے بدلہ مانگتے ہو؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نہ ماننے والے تو خود دعو میں آنے والے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑا بادل ہے، پھر ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دن جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے، جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کرو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے کچھ وقتوں میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ نجم ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے صاحب محمد نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور نہ نفس کی خواہش سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے، تو جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو بہت طاقت والے نے سکھایا، یہی جبرائیل طاقتور نے۔ پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو وہ کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنتیں ہیں، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور
اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو یہ مکہ کے مشرکین مانتے تھے، لات، عزیٰ اور منات، کیا یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ ہو سکتے ہیں؟ مشرکوں، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت ناانصافی کی ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ نے نہ تو ان کی کوئی سند ہی اتاری، یہ لوگ صرف گندے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے عزت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موسوع کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، وہ صرف گمان پر چلتے ہیں اور گمان یقین کے مقابلے کچھ کام نہیں آتا۔ تو جو ہماری یاد سے منہ پھیرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کی طلب میں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلا، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ جو چھوٹے گناہ کے سوا بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے اور وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، جو پرہیزگار ہیں وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں، موسیٰ کو جو کتابیں دی گئی تھیں اس میں ہیں، ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم کی جنہوں نے اطاعت و رسالت کا حق پورا کیا، اور یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ آپ جنت کی خواہش کریں تو اللہ آپ کی کوشش ضرور دیکھے گا۔ آپ دنیا میں کسی چیز کی خواہش کریں تو اس کے حساب سے اللہ آپ کی کوشش دیکھے گا۔ اللہ کرشموں سے آپ کو کوئی چیز نہیں دے گا، اللہ آپ کی کوشش کے اعتبار سے آپ کو چیزیں دے گا، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کی دو قسموں کے حیوان پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھنا لازم ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور وہی مفلس کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے اول عاد کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی، غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا اور پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اے اللہ کے انکاریوں، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو؟ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں سجدہ ہے، ہم سجدہ کر لیں۔ اللہ سبحان ربی الاعلی، 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 اللہ اکبر۔ اب ہم سورہ قمر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو کر پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا،
اور اگر اللہ کے نہ ماننے والے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے پچھلے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور پوری دانائی حکمت کی کتاب بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبر سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، ایسے کر کے نکل کے آ جائیں گے۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ اللہ کے نہ ماننے والے کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے مہانے کھول دیے۔ یا اللہ، فلسطینی اسرائیل کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، یا اللہ تو ان سے بدلہ لے۔ اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی آسمان سے، تو ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے مہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر دیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کو اللہ کے نہ ماننے والے مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا کر چھوڑا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، یہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بہت علم چاہیے، آپ تھوڑی سمجھ سکتے ہو، آپ کون سے بڑی یونیورسٹی سے فارغ ہو، تو یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی کہ سوچے سمجھے۔ آپ اگر قرآن کو پڑھنا چاہیں گے، آپ اگر قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو اللہ آپ کو اسے بے شک سمجھائے گا۔ سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ آج نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب اور ڈرانا کیسا، اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، اور یہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑ ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ ایک ہی صورت میں اللہ نے 2 بار فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا، جب ہی ہم سیدھا راستہ پا سکتے ہیں۔ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے صاحب کو بلا لیا، اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سوچے سمجھے۔ تیسری مرتبہ، ایک ہی صورت میں تیسری مرتبہ۔ لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو، ان کے گھر والوں کو ایک رات پہلے وہاں سے نکال لیا تھا، کہ پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا،
مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا، تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے؟ اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اسی طرح پکڑ لیا، اور جس طرح ایک طاقتور اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ اور اے عرب والوں، کیا تمہارے اللہ کے نہ ماننے والے ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے، بہت جلد یہ جماعت ہار کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت کڑوی ہے۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، اس دن منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ جب آگ کا مزہ چکھو، اب آگ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو ہو چکا ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ مطلب اللہ کا بس حکم ہوتا ہے اور آنکھ کے جھپکنے کی طرح وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا اور ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ اب سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اب ہم سورہ رحمان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے ان کو بولنا سکھایا، اور سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے آگے نہ بڑھیں، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے پیڑ جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی میں ہیں جو ندی میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات برکت والی جو جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر دن کام میں لگا رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انسانوں کے گروہ، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ جیسا طرح گلابی ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا، تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مطلب آپ کے نام اعمال، آپ کے اعمال خود بخود سامنے آ جائیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آپ کے اعضاء بولیں گے۔
یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے پیڑ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت والے ایسے بچھونوں پر جن کے سطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو جنت والوں سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہ لگایا اور نہ کسی جنات نے ہاتھ لگایا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جن باغوں کے علاوہ 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے ہرے ہیں۔ اور ان باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے ہرے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو جنت والوں میں نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جنات نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہری قالین اور عمدہ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد، تمہارا پروردگار جو جلال و عظمت کا مالک ہے، اس کا نام بڑا برکت والا ہے۔ یہ سورہ رحمان کا ترجمہ تھا جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، بار بار جو اس میں ورڈ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں رحمتیں گناتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ تم کس چیز کو جھٹلاؤ گے، کس کو جھٹلاؤ گے جو تم اللہ کے انکاری ہو رہے ہو۔ سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، جس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، جب زمین بھوچال سے کانپنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں اور غبار ہو کر اڑنے لگیں، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ، تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے عذاب میں گرفتار ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشت میں، وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے نوجوان خدمتگار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خوروں اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ماری جائیں گی، اور میوے جس طرح ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس طرح کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، اور جیسے حفاظت تہ کیے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے کانٹے کی بیریاں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور زیادہ سے زیادہ میووں کے باغوں میں، اور جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں، اور ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں، اور ہم عمر یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، آپ کے برابر کی عمر اور داہنے ہاتھ والوں کے لیے، اور یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشنما۔ یہ لوگ جو
یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر سے اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تم نے اے جھٹلانے والے گمراہوں توہر کے پیڑ کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ بدلے کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو جس نطفے کو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم کو مرنا ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس بات سے نازل نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں، اللہ چاہے تو آپ کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے، اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ ہائے ہم تو مفت جرمانے میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہی ہیں بے نصیب، ہم ہیں ہی بے نصیب۔ بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم پیڑ سے نکالتے ہو کیا تم نے اس پیڑ سے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے بنایا ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی تسبیح کرنا چاہیے۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سنتے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہیں تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھل اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ پھر اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اب سورہ حدید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، اور آسمان سے اترتی ہے، اور جو اس کی طرف چلتی ہے، سب معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ سب معاملے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم باور ہو، اور وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلے مطلب والی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیرے میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے
تم میں سے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال کا خرچ اور اللہ کے نہ ماننے والوں سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے نیک ثواب کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دوگنا ادا کرے اور وہ اس کے لیے عزت کا بدلہ یعنی جنت ہیں۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف شفقت کی نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور جو اس کے اندرونی جانب ہیں اس میں تو رحمت ہے، اور جو باہر کی طرف ہیں اس طرف عذاب و تکلیف۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حادثے کے انتظار میں رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لمبی چوڑی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا دیتا رہا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ اللہ کے نہ ماننے والوں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ابھی مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تمہیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے مرد بھی اور عورت بھی اور اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو 2 گنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا بدلہ ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور تمہارے پاس زینت اور آرائش اور تمہارے آپس میں گھمنڈ و تعریف اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب کی خواہش ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی، اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر یہ دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر پیلی پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے تیز عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ اب بندوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لپکو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر جو خود تم پر نہیں پڑتی مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہے اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم نے اس کو دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے والے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل کنجوسی سکھائیں، اور جو شخص منہ پھیر لے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے، اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی اور ترازو یعنی انصاف کے قاعدے تاکہ لوگوں پر انصاف قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں لڑائی کے ہتھیار کے لحاظ سے خطرہ بھی تیز ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کی پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقت پر جاری رکھا، تو کچھ تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے اطاعت سے باہر ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذتوں سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو بنانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور ان کو ہم نے ان کا بدلہ دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے دوگنا بدلہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ الحمدللہ 27واں پارہ نہیں 28 افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ 27واں پارہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم شام کو 28واں پارہ پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا اس چیز کو، اس قرآن کو اپنی زبان میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے جتنے زیادہ لوگوں تک ہو سکے پہنچائیں، لوگوں کو قرآن اپنی زبان میں عام کرنے کے لیے لوگوں کو اس پہ ابھاریں، اور اللہ ہم سے یہ جو محنت لے رہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔